بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک طویل مدت تک یہ دعا کرتے رہے، ربی ہب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے نیک اولاد عطا فرما۔ جب آپ کی عمر 86 برس ہوئی یہ دعا قبول ہوئی، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی صورت میں آپ کو جلیل القدر فرزند عطا ہوا۔ الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے یوں کہتے ہیں کہ اے پروردگار تیرا بہت شکر ہے، تو نے مجھے بڑھاپے کی حالت میں اسماعیل اور اسحاق عطا فرمائے۔ ان ربی لسمیع الدعاء، بے شک میرا رب دعا ضرور سنتا ہے۔ مومن کا کام جذباتی ہو کر جلد بازی مچانا نہیں ہوتا۔ مومن کا کام ہے دعا کرنا، اللہ کا کام ہے جب چاہے جس صورت میں چاہے اپنے بندے کو عطا کرے۔ بہرحال حضرت اسماعیل علیہ السلام عطا ہوئے۔ اللہ تعالیٰ جب بندے کو کوئی نعمت دیتا ہے تو اگر بندہ نیک ہے تو اس کے حسب مرتبہ آزماتا ہے، آزمائش شروع ہو گئی۔ حکم ہوا کہ اپنے بیٹے اسماعیل کو لیجئے اور اپنی بیوی کو اور سوئے حجاز چلیں۔ آپ چلتے ہوئے اس مقام پر پہنچے جہاں آج بیت اللہ کعبہ معظمہ ہے۔ حکم ہوا اپنے بچوں کو یہاں چھوڑو اور واپس چلے جاؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو ایک درخت کے سائے میں بٹھایا اور چل پڑے۔ حضرت ہاجرہ نے ارد گرد کے ماحول پر نظر ڈالی تو اس ماحول کے تناظر میں فرمانے لگیں کہ اے ابراہیم، اے خدا کے نیک بندے، آپ یہ فرمائیے کہ یہاں ہمیں آپ چھوڑ کر جا رہے ہیں، یہاں انسانوں کی آبادی نہیں، اشیاء خورد و نوش کی کوئی مارکیٹ نہیں، یہاں پانی کے لیے کنواں چشمہ کوئی شے نہیں، یہاں ہم کیسے رہیں گے، یہاں گھر نہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام چلتے رہے، پھر کہا اللہ الذی امرک بہذا، کیا آپ کو اللہ نے اس کا حکم دیا ہے؟ حضرت ہاجرہ نے یہ سوال کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے ہاں۔ تو سیدہ ہاجرہ نے فرمایا اذن لا یضیعنا اللہ، پھر آپ خیر سے جائیے، اب ہمیں کوئی پرواہ نہیں۔ اگر آپ کو اللہ نے اس کا حکم دیا ہے تو وہ ہمیں کافی ہے، وہ ہماری ہر طرح کی مدد فرمائے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پھر وہاں پر اطمینان سے پلٹ گئے۔ ایک بندہ مومن اللہ کی رضا کے لیے ہمیشہ تیار رہتا ہے۔ اللہ کے حضور اس کے حکم پر سر تسلیم خم کرنے کے لیے بندہ مومن کبھی کوتاہی نہیں کرتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اسوہ نور یہی بتا رہا ہے کہ بندے کا کام ہے اللہ کی رضا میں راضی رہنا، اس کے حکم پر سر تسلیم خم کرنا اور اس کے حکم کی وجہ پوچھنا، یہ بندے کی خصلت نہیں ہوتی، ایک مومن کی خصلت نہیں ہو سکتی۔ جیسا حکم ہے بندہ مومن ویسا کرتا رہتا ہے۔ اور پھر آپ حضرت سیدہ ہاجرہ کا توکل، یقین کامل دیکھیے۔ فرمایا یہ اللہ کا حکم ہے تو پھر ہمیں کوئی پرواہ نہیں، وہ ہمیں بے سہارا نہیں چھوڑے گا۔ کاش کہ ہماری ماؤں بیٹیوں، آج کی بہنوں کا یقین بھی ایسا ہو۔ حالات کے اتار چڑھاؤ میں اپنے آپ کو مت بہنے دیں، اپنا ضبط قائم رکھیں اور اللہ پر اعتماد اور یقین کسی صورت متزلزل نہ ہونے دیں۔ یہ بیماری، یہ تنگی، یہ تکلیفیں آتی رہتی ہیں۔ مومن کا کام ہے صبر کرنا، اللہ کی تقدیر پر راضی رہنا، اس میں ضرور اس مالک کی کوئی حکمت ہوتی ہے۔